عورتوں میں بھلائی نہیں اور ان کی طرف سے صبر بھی نہیں ہو سکتا. نیکوں پر وہ غالب آتی ہیں، بد ان پر غالب آ جاتے ہیں. تو اب دیکھا کہ وہ جس پر عورت غالب آ جاتی ہے، یعنی جس کو تنگ کرتی ہے، ستاتی ہے، اور مرد صبر کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ تو نیک بندے کی علامت ہے، شرافت کی علامت ہے کہ عورت اس پر حاوی ہو گئی. اور بعض صورتوں میں جو مرد غالب ہوتا ہے وہ گویا برا بندہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کو دباتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے. کہ جو ظلم کرتا دباتا ہے وہ تو ہر صورت میں برا ہی برا ہے. تو اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں ایسا ہے تو مایوس نہ ہو. اس ضمن میں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ نورانی کی حکایت بڑی حوصلہ افزا ہے. چنانچہ ایک شخص آپ کی شہرت سن کر دور دراز کا سفر کر کے آپ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوا، دستک دی. اندر زنانی آواز آئی کہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے. تو وہ زنانی جو تھی آواز، وہ آپ کی زوجہ کی تھی، وہ بڑبڑانے لگی کہ میرا جو آدمی ہے وہ تو بڑا بے عمل اور بد کردار شخص ہے، اور تم کیوں اس سے ملنے آئے ہو؟ چلے جاؤ، بیکار آدمی ہو. جب اس نے یہ آواز سنی تو بیچارہ بہت تذبذب میں آ گیا کہ یہ کیا، کہ میں نے اتنی ولایت کی شہرت سنی اور ان کی زوجہ ان کے بارے میں یہ جذبات رکھتی ہے. پھر سوچا کہ اب اتنی دور سے آیا ہوں تو ملنا تو چاہیے مجھے. وہ گھر سے پھر پلٹ آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ حضرت خواجہ حسن خرقانی سے ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کو دیکھا تھا ابھی اس طرف گئے تھے جنگل کی طرف. تو یہ مسافر جو تھا وہ جنگل کی طرف بڑھا آگے. جب دور ویرانے کی طرف نکلا تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک شیر چلا آ رہا ہے اور اس پر لکڑیوں کا گٹھا دھرا ہوا ہے. یہ چمبے میں پڑ گیا کہ یہ کیا، یہ گدھا تو نہیں ہے، تو شیر ہے. شیر ان کی لکڑیاں اٹھا رہا ہے، بیوی یوں کہہ رہی تھی. تو یہ معمہ کیا ہے؟ تو اب وہ تو روشن ضمیر تھے، ولی اللہ تھے. انہوں نے آواز دی کہ بھائی تعجب نہ کرو، سوچو تو صحیح، میں اگر اپنی بد مزاج بیوی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ جنگل کا راجا شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا؟ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، کتنی تسلی ہے اس میں کہ وہ شریف آدمی تھے، بزرگ تھے، بیوی بدمزاج تھی، لیکن برداشت کر رہے تھے اور اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا تھا. تو اس لیے اگر بیوی تنگ کرتی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں اور چاہیں تو یہ ورد بھی کر لیں. یا مؤمنو، عشاء کی نماز پڑھ کر 1100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میری زوجہ عرش کے نیچے ہے. پھر تصور میں اپنی زوجہ پر دم کر دیں، پھونک مارے، بات چیت کیے بغیر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اب اس میں روز کرنا یہ عمل
اتنا بڑا عمل نہیں ہے، اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ عمل جاری رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی جا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر بیوی بد مزاج ہو تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا، لیکن صرف بیوی ہی تو بد مزاج نہیں نہ ہوتی. گھر میں جو بچوں کے ابو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہی بد مزاج ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بعض اوقات مارتے بھی ہیں. تو اس کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کوئی ایسا وظیفہ کرے جس سے ان کے شوہر درست ہو جائیں، شریف ہو جائیں. یہی عمل عورت کر لے اسی طریقے پر. نیز اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی کر لیں کہ 11 روز تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر دعا کرے. یہ عمل دونوں کر سکتے ہیں، یعنی کہ بیوی اگر بد مزاج ہے تو شوہر کرے، شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کر لے. یا صبورو 1100 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر دعا کرے. اور یہ عمل آپ کو، یعنی یہ عمل ظہر کی نماز پڑھ کر کرنا ہے اور مسلسل 11 دن تک کرنا ہے. بیوی بد مزاج ہے تو شوہر کرے، شوہر بد مزاج ہے تو بیوی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. علی جا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا. اگر آپ غور کریں 1100 مرتبہ ایک وظیفہ پڑھنا، پھر گھر کے کام کاج، بچوں کو سنبھالنا، اور بھی کئی معمولات ہوتے ہیں، تو اب 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا، وہ بھی 11 دن تک، کوئی آسان وظیفہ عطا فرما دینا. آسان وظیفہ، صبر کی ٹافی جو ہے نا وہ منہ میں رکھ لیں. آپ جب صبر کی ٹافی منہ میں رکھ لیں گے نا، اگر عورت منہ میں رکھ لے گی تو شوہر انشاءاللہ لڑائی نہیں کرے گا، اور شوہر منہ میں رکھ لے گا تو بیوی لڑائی نہیں کرے گی. ٹرائی کر لیجئے. جزاک اللہ. یہ ٹافی کہاں ملتی ہے برائے کرم اس کا پتہ بھی ارشاد فرما دیں. مدینے میں. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. برائے کرم اس فلسفے کو کچھ واضح کر دیں تاکہ ہم عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کس طرح صبر کرے، بیوی کس طرح صبر کرے. اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. تو دونوں ایک دوسرے کی اہمیت پر اگر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. مثلا اگر شوہر تنگ کرتا ہے تو بیوی ان احادیث مبارکہ پر توجہ کرے جس میں کہا گیا ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہوں جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. تو اب اس حدیث پاک پر غور کرے کہ شوہر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو جب یہ غور کرے گی تو انشاءاللہ اس کے لیے جب شوہر کی اہمیت پیدا ہوگی نا تو مسائل حل ہونے کی طرف آئیں گے.